الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل سوءا يجز به صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، انسان جو بھی اعمال کرتا ہے یا تو وہ نیکی بنیں گے یا وہ گناہ بنیں گے. جو بھی کام کرے گا وہ نیکی کی طرف جائے گا یا گناہ کی طرف جائے گا. اگر انسان اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرے گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑے گا، تو یہ عمل گناہ کہلائے گا. اور اگر اللہ کے حکموں کے مطابق چلے گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے گا، تو یہ عمل نیکی کہلائے گا. پھر گناہ کا بھی ایک اثر ہے اور نیکی کا بھی ایک اثر ہے. گناہ کرنے سے انسان بے چین ہو جاتا ہے اور نیکی کرنے سے انسان کو سکون ملتا ہے. کوئی گناہ کیجئے، آدمی رات کی اندھیریوں میں کتنے بھی کمرے بند کر لے، کتنے بھی لاک لگا لے اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اسے معلوم ہے یہاں کوئی آنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے، تب بھی اس کا دل بے چین ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے. تو گناہ کرنے سے انسان بے چین ہوتا ہے اور نیکی کرنے سے انسان کو سکون ملتا ہے. نماز پڑھنے والا آدمی پوچھئے اسے، نماز پڑھ کے اسے سکون ملے گا، ریلیکس فیل کرے گا. اسی طرح کسی کی مدد کی، ہیلپ کی، اسے پوچھئے کیسا لگا، کہ بہت سکون ملا مجھے کہ میں نے اس کا دکھ درد دور کیا، اس کی ضرورت پوری کی. تو گناہ کرنے سے انسان کی زندگی سے برکتیں ختم ہو جاتی ہے اور نیکی کرنے سے اللہ تعالیٰ زندگی میں برکتیں ڈال دیتے ہیں. گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور نیکی کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. گناہ کرنے سے انسان جہنم کا مستحق بنتا ہے اور نیکی کرنے سے انسان
جنت کا مستحق بنتا ہے۔ تو نیک اعمال انسان جتنے کرے گا اس کی زندگی میں برکتیں آئے گی، سکون آئے گا، راحتیں آئے گی، اطمینان آئے گا، اور گناہ کرے گا بے برکتی زندگی میں، سکون چھین لیا جائے گا، پریشانی آئے گی، حالات آئیں گے، مشکلات بڑھے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کی مثال کینسر کی طرح ہے۔ جس انسان کو کینسر کا مرض لاحق ہو جائے، باڈی کے جس حصے میں، بدن کے جس حصے میں کینسر ہو، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اسے آپریشن کر دیا جائے، اس حصے کو کاٹ دیا جائے، باڈی سے الگ کر دیا جائے۔ تو گناہ کا بھی ایک ہی علاج ہے کہ اسے فوراً چھوڑ دیا جائے۔ اگر کینسر کا آپریشن نہیں کیا، باڈی سے اس کو الگ نہیں کیا گیا، تو کینسر پوری باڈی میں پھیلتا ہے، یہاں تک کہ انسان کی جان چلی جاتی ہے، اس کی ہلاکت تک اسے یہ مرض پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح سے جو انسان گناہ نہیں چھوڑتا تو یہ گناہ بھی اس کو ہلاکت تک پہنچا دیتے ہیں، جہنم کی وادی تک پہنچا دیتے ہیں۔ گناہ کا چھوڑنا ابتدا میں آسان ہوتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ یہ مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے پہلی مرتبہ جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے، جو بھی گناہ کرے گا، تو پہلی مرتبہ اسے ڈر ہوگا، وہ کانپتا ہوگا، اسے خوف ہوگا کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ لیکن سیکنڈ ٹائم وہی گناہ کرے گا تو پہلی مرتبہ جو خوف تھا وہ خوف اب نہیں رہے گا، تیسری مرتبہ وہی گناہ کرے گا تو وہ خوف اور کم ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ گناہ کرتے کرتے اب اس کے دل سے خوف ختم ہو گیا، ڈر ختم ہو گیا۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی پہلی مرتبہ گناہ سے رک جائے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ گناہوں سے بچائے رکھیں گے۔ ہر دور میں الگ الگ طرح کے گناہ ہیں۔ آج کے دور میں تو پہلے لوگ کہتے تھے کہ آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے تو گناہ ہوتا ہے، اب تو گھر کے اندر رہ کر بھی گناہ ہوتے۔ یہ موبائل ایسی چیز نکلی ہے جس نے ہمارے سکون کو چھین لیا، ہماری زندگی سے سکون چلا گیا، وقت کو سارا کھا گیا یہ موبائل، گھنٹوں گھنٹوں اس میں نکل جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے۔ انسان کی نگاہیں غلط جگہ غیر محرم پر، باہر جا کر غیر محرم پر گرتی ہے، اور گھر میں موبائل پر بھی آپ دیکھیے تو طرح طرح کی فحش چیزیں، انسان گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ اسی لیے رمضان میں علماء نے لکھا ہے کہ موبائل کے استعمال سے اپنے آپ کو بچائے، آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا۔ اس میں سارے گناہ بڑے ہیں، یہ گناہوں کا اڈا ہے۔ ٹی وی آن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیز ٹی وی پر آتی ہے وہ موبائل پر آئے گی۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی رمضان ہے، رمضان میں ٹی وی اوپن نہیں کرنا ہے، گناہ ہوتا ہے، رمضان میں اسٹاپ، عید کے بعد دیکھیں گے۔ اب بچوں کو بھی کہتے ہیں ریموٹ کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، رمضان آ گیا، اب گناہ ہوتا ہے، ٹی وی مت دیکھو، موبائل دے دیتے، لو اس میں دیکھتے رہو۔ تو یہ دونوں تو باپ بیٹے ہیں، وہ باپ ہے تو یہ بیٹا ہے، ایک ہی کام ہے دونوں کا۔ جو گناہ اس پر ہوتے ہیں وہ گناہ اس پر بھی ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے انسان کی زندگی سے برکتیں چلی جاتی ہیں، اور صحابہ کرام گناہوں سے بچتے تھے، اس لیے ان کی زندگی میں برکتیں تھیں۔ سادہ زندگی صحابہ کرام کی، اور ایسا بھی نہیں کہ مال و دولت نہیں تھا۔ بعض صحابہ کا جب انتقال ہوا تو ان کے پاس اتنا مال و دولت تھا کہ جو سونا تھا، سونا اس کو کلاڑے سے توڑنا پڑا، اتنے سونے کے بڑے بڑے ڈھیر تھے، تقسیم کیا گیا میراث تو توڑ توڑ کے وزن کیا گیا، اتنا سونا تھا۔ ہمارے پاس تو 2-5 گرام یا 2-5 تولے ہوتے ہیں، اس کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بہت امیر ہیں۔ صحابہ کرام بڑے امیر بھی تھے، لیکن دنیا کے مال و دولت سے کوئی دلچسپی نہیں۔
ایک صحابی قضائے حاجت کے لیے باہر گئے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، استنجا کے لیے۔ اس دور میں یہ ٹوائلٹ ہیں جو گھروں میں ہوتا ہے، اس دور میں نہیں تھا یہ رواج۔ جب ضرورت پڑتی تھی آدمی باہر جنگل میں چلا گیا، کھیت میں چلا گیا، وہاں ضرورت پوری کرتے تھے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ جو ہیں کھانا گھر میں کھاتے تھے، کھانا گھر میں کھاتے ہیں، اور استنجا ٹوائلٹ باہر جا کر کرتے تھے کھیتوں میں۔ آج الٹا ہو گیا کہ آج کھانا باہر کھاتے ہیں اور ٹوائلٹ گھر میں آ کر کرتے ہیں۔ زمانہ بالکل الٹا۔ کہتے ہیں کہ پہلے گھر میں کھانا بنانے والے گھر کے لوگ ہی تھے، شادی بیاہ میں کھانا بنانے والے گھر کے لوگ تھے، وہی بنا لیتے تھے، اور ناچنے والے باہر سے آتے تھے، بلایا جاتا تھا کہ آؤ ناچنے شادی میں۔ آج الٹا ہو گیا، کھانا بنانے والے باہر سے لاتے ہیں اور گھر کے لوگ ناچ رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو وہ صحابی قضائے حاجت کے لیے درخت کے نیچے بیٹھے، وہاں اپنی ضرورت پوری کرتے تھے، استنجا کرتے تھے۔ سامنے ایک بل تھا، اس کو سوراخ کہتے ہیں، وہ سوراخ تھا، وہ استنجا کرتے ہیں، سامنے بل تھا، دیکھا کہ اندر سے ایک چوہا نکلا۔ اس چوہے کے منہ میں سونے کا ایک سکہ تھا، اشرفی جسے کہتے ہیں، سونے کا سکہ۔ اس نے لا کر اس صحابی کے سامنے رکھ دیا۔ پھر وہ اندر گیا، اس نے دوسرا کوئن نکالا، وہ بھی لا کر رکھ دیا۔ پھر گیا، تیسرا نکالا، تیسرا سکہ لا کر رکھا، سونے کے سب سکے، گولڈ پیور۔ وہ صحابی قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، وہاں تک تو اس چوہے نے کتنے سارے وہ سکے لا کر، سونے کے اشرفی لا کر وہاں رکھ دیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ اکرام کو استنجا کرتے کرتے اللہ رزق عطا فرما دیتے تھے، اور آج ہم محنت کر کے تھک جاتے ہیں تو بھی رزق صحیح طور پر نہیں ملتا۔ صحابہ اکرام کی ایک خوبصورت عادت تھی کہ جو بھی نئی چیز پیش آتی تھی پہلے اللہ کے رسول کے پاس چلے جاتے تھے۔ اگر ہمیں یہ سکے مل جائے، اشرفی مل جائے دارالعلم کے کسی کونے میں سے، مولانا مقبول کو بھی نہیں پوچھیں گے، مولانا سلیم سے بھی نہیں پوچھیں گے، بھائی یہ تو اللہ کا رزق مل گیا۔ چپ کے سونار کے وہاں ایک ایک سکہ دیں گے، اس کے جو پرائز آئے گی اس کو کھاتا رہے گا، استعمال کرے گا۔ وہ صحابی سارے سکے لے کر اللہ کے رسول کے پاس چلے گئے، عرض کیا اللہ کے رسول میں استنجا کے لیے بیٹھا تھا، قضائے حاجت کے لیے، اس طرح سے سوراخ کے اندر سے وہ چوہا یہ سکے نکال کر لاتا رہا، میرے سامنے رکھتا رہا، اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رزق کا انتظام ہوا ہے، اسے استعمال کرو، یہ تمہارے لیے ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ اکرام کو بلوں سے رزق ملتا تھا، اور آج ہماری پوری تنخواہ بلوں کے اندر چلی جاتی ہے۔ سب بل، گیس بل، الیکٹرک بل، ڈیزل بل، ویجیٹیبل بل، بلوں کے اندر ساری تنخواہ چلی جاتی ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ گناہ کرنے سے انسان کی زندگی میں بے برکتی آتی ہے، اور نیکی کرنے سے زندگی میں برکتیں آتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا، ایک آدمی حج کے لیے روانہ ہوا، حضرت سے ملنے آیا دعا کے لیے۔ اللہ والے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں آنے والے کو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے بھی جیب سے ایک 54 نکالی، اس زمانے میں اس کی بڑی قیمت ہوتی تھی، اور اسے ہدیے کے طور پر دی کہ لیجئے، جہاں ضرورت ہو ضرورت کے وقت اس کو خرچ کر لینا سفر میں۔ وہ لے کر رخصت ہوئے۔ جب وہ حج کے لیے نکلے، اپنے گاؤں سے باہر نکلے، اس دور میں قافلے چلا کرتے تھے، ہوائی جہاز نہیں تھا، یہ ٹرین وین نہیں تھی، قافلے چلتے تھے، سواریاں چلتی تھی۔ گھر سے باہر نکلے، گاؤں سے باہر گئے، ایک قافلہ حج کے لیے روانہ ہوتا تھا۔ قافلے والوں نے پوچھا کہ اگر تمہارا ارادہ حج کا ہے تو ہمارے پاس ایک اونٹ خالی ہے، اس پر سوار ہو جائے۔ وہ اس پر مفت میں سوار ہو گئے۔
راستے بھر وہ قافلے والے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے رہے، مہمانی کرتے رہے۔ مکہ پہنچ گئے، حج ہو گیا۔ حج سے واپسی کے وقت پھر ایک قافلے والے سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہاں ارادہ ہے؟ کہ فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ کہ ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کا اونٹ، ان کی یہ سواری خالی ہے، آپ چاہے تو اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس پر سوار ہو کر پھر اپنے گھر آ گئے۔ راستے بھر میں قافلے والوں نے ان کی مہمانی کی، دعوتیں کی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت پورا سفر نامہ بتایا، کارگزاری بتاتے نا، انہوں نے بھی کارگزاری بتائی۔ حضرت ایک بھی پیسہ خرچ نہیں ہوا اور اللہ نے حج بھی کروا دیا۔ حضرت نے فرمایا وہ چوندی لاؤ جو دی تھی میں نے۔ تو دیکھیے بغیر پیسہ خرچ کیے بھی اللہ تعالیٰ حج جیسی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ یہ اصل میں زندگی میں برکتیں ہیں، اور نافرمانی سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، ماحول مخالف ہو جاتا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اس کا اثر میں نے اپنے ماتحتوں میں دیکھا۔ جب بھی اللہ کی نافرمانی ہوئی تو گھر میں بیوی نافرمانی کرنے لگی، میرا کہا مانتی نہیں ہے، میں جو کہتا ہوں وہ الٹا ہی کرتی ہے۔ یا تو پھر بچوں میں نے اس کا اثر دیکھا کہ بچے نافرمانی کرنے لگے، بات سنتے نہیں ہیں۔ یا پھر گھر کے نوکر خادم وہ نافرمانی کرنے لگے، وہ بھی کام ڈھنگ سے کر کے نہیں دیتے۔ یا پھر میں نے اپنی سواری کے جانور میں بھی نافرمانی کا اثر دیکھا کہ سواری کے جانور پر سوار ہو کر چلتا ہوں، وہ جس طرف جانا چاہتا ہوں سواری جاتی نہیں ہے، وہ بھی نافرمانی کرتی، ساتھ نہیں دیتی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی نافرمانی سے ماحول مخالف ہو جاتا ہے، لوگ نافرمانی کرتے ہیں۔ آج کہتے ہیں نا بڑے بوڑھے کی زبان پر، ماں باپ کا بھی یہ شکوہ ہے کہ ہماری اولاد ہماری نافرمان بن گئی، سنتی نہیں ہے۔ ارے بھائی ہم نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، کھلم کھلا گناہ کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے ماتحت ہماری نافرمانی کریں گے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ نافرمانی انسان اس سے بچ جائے اور اپنی زبان کو ہمیشہ غلط الفاظ سے کنٹرول میں رکھے، کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکلے کہ ہمارا اللہ ناراض ہو جائے۔ ایک بہت بڑے زمیندار تھے، بہت بڑے زمیندار، زمین جس کے پاس زیادہ ہوتی ہے وہ امیر ہوتا ہے۔ ان کے پاس زمین کتنی تھی کہ 2 ریلوے اسٹیشن، ٹرین کے 2 ریلوے اسٹیشن یہ ان کی زمین میں پڑتے تھے۔ ایک ریلوے اسٹیشن سے ٹرین چلتی ہے اور جا کر دوسرے ریلوے اسٹیشن پر اسٹاپ ہوتی ہے۔ یہ پوری زمین ان کی تھی، دونوں ریلوے اسٹیشن کے بیچ میں ہزاروں ایکڑ زمین تھی ان کے پاس۔ ایک مرتبہ وہ اپنے شہر میں چوک میں کھڑے تھے، چوراہے پر، اور ان کے دوست بھی تھے، باتیں ہو رہی تھی۔ ایک دوست کہنے لگے کہ بھائی میرا خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہے، کماتا بھی ہوں لیکن کہاں چلا جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے۔ اب وہ زمیندار تھے، انہوں نے اپنی زبان سے یہ جملہ نکالا کہ تم یہ سوچتے ہو کہ میں خرچ کہاں سے کروں، یعنی میرا خرچ پورا نہیں ہوتا ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے پاس مال اتنا ہے کہ میں کہاں خرچ کروں۔ میرے پاس اتنا مال ہے کہ میری 40 نسلیں آرام سے بیٹھ کر کھا سکتی ہے، پھر بھی مال پورا نہیں ہوگا، اتنا مال ہے میرے پاس۔ یہ بڑائی کا جملہ نکالا انہوں نے، یہ تکبر کا جملہ زبان سے نکلا۔ چند دن کے بعد وہ بیمار ہو گئے اور 6 مہینے کے بعد انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد ان کے ورثہ میں ایک ہی جوان بیٹا تھا، 18 سال کا، ابھری ہوئی جوانی تھی، ساری میراث کا وہ اکیلا وارث ہو گیا، جائیداد سب اس کے پاس آ گئی۔ جب مال و دولت آتی ہے جوانوں کے پاس تو پھر ان کے ساتھ دوست بھی ویسے لگ جاتے ہیں۔ غلط دوستوں کی صحبت ملی، انہوں نے اسے شراب میں، شباب میں لگا دیا۔
اب وہ جوان دن رات شراب پیتا ہے، الگ الگ لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، آہستہ آہستہ سب جو کیش تھا وہ ختم ہونے لگا، یہاں تک کہ دوستوں نے اسے باہر کا راستہ بتایا کہ فورن جائیے، فورن، وہاں کے کلب اور وہاں کی لڑکیوں میں حسن اور بھی زیادہ ہے۔ اب اس نے فورن ٹرپ لگانی شروع کی، پیسے زیادہ خرچ ہونے لگے، جتنا کیش تھا وہ ختم ہو گیا، کروڑوں تھے سب ختم، یہاں تک کہ اب وقت آیا زمین بیچنے کا، ایک ایک ٹکڑا زمین کا بھی بیچتا رہا اور عیاشی کرتا رہا، دن رات عیاشی، وہ زمین بھی ختم ہو گئی، جس گھر میں وہ رہتا تھا ایک وقت آیا کہ وہ گھر بھی اسے بیچ دینا پڑا، اب نشے کا عادی تھا، پیسے ہے نہیں، اب وہ چوراہے پر لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے۔ 40 نسلوں کی بات کی تھی باپ نے تو، بلکہ اس کی نسل، اس کی اولاد ہی بھیک مانگ رہی ہے چوراہے پر۔ جس چوراہے پر کھڑے ہو کر اس کے باپ نے یہ جملہ نکالا تھا کہ میرے پاس مال اتنا ہے کہ کہاں خرچ کروں مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میری 40 نسلیں بیٹھ کر آرام سے کھائے گی تو بھی مال پورا نہیں ہوگا، آج اس کی اولاد اسی چوراہے پر کھڑی ہو کر بھیک مانگ رہی ہے ایک ایک پیسے کے لیے۔ معلوم ہوا کہ بڑائی اللہ کو پسند نہیں ہے، زبان سے کوئی ایسے جملے نکال دیے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھے، اور پھر گناہوں سے انسان اس طرح سے بچے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کا نیکیوں میں دل نہیں لگتا، یہ بات ظاہر ہے۔ اور دوسری ایک چیز یہ ہے کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو، اس کے دماغ کو کمزور کر دیتے ہیں، اسے چیزیں یاد نہیں رہتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جس زمانے میں وہ پڑھتے تھے، اب طالب علم جب پڑھتا ہے بچہ تو اس کا کام تو دن رات پڑھنا، یاد کرنا ہوتا ہے، ذہن کا کام ہوتا ہے، دماغ لگانا پڑتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے اپنے ذہن کے کمزور ہونے کی شکایت کی کہ یاد نہیں ہوتا ہے، یاد نہیں رہتا ہے، تو استاد نے جواب دیا، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من إلهي ونور الله لا يعطى لعاصي۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام وکیع سے اپنے ذہن کے کمزور ہونے کی شکایت کی کہ استاد میں یاد کرتا ہوں، یاد نہیں رہتا ہے، بھول جاتا ہوں، کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ مجھے استاد نے نصیحت کی کہ گناہ کرنا چھوڑ دو، گناہ کرنا چھوڑ دو، فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، اس لیے کہ علم یہ اللہ کا نور ہے، علم یہ اللہ کا نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، اللہ تعالیٰ اپنا نور کسی گنہگار کو عطا نہیں فرماتے، اس لیے گناہ چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ دماغ بھی عطا فرمائیں گے، ذہن بھی عطا فرمائیں گے، ورنہ یہ قرآن کریم کو یاد رکھنا کوئی آسان چیز نہیں ہے، 30 پارے یاد رکھنا بڑا مشکل کام ہے، ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں بھول جاتے ہیں جو نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، بعض مرتبہ بھول جاتے ہیں پڑھتے پڑھتے، ذہن کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، اور گناہوں کی وجہ سے سامنے والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نفرت ڈال دیتے ہیں، گنہگار آدمی کی نفرت سامنے والے کے دل میں ہوتی ہے، کوئی آدمی گنہگار کو پسند نہیں کرتا ہے، اور گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش روک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اناج غلہ اگنا بند ہوتا ہے، قحط سالی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، بارش بند ہو گئی، بارش بند ہوگی، اناج غلہ پیدا نہیں ہوتا ہے، لوگ بھوکے مرنے لگے، آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کہ اللہ کے نبی
آپ اللہ سے دعا کریں کہ بارش ہو جائے. امت پریشان ہے، جانور پریشان ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کر باہر نکلے، بستی سے باہر نکلے تاکہ اللہ کے سامنے آہوزاری کرے، دعا کرے کہ الہ العالمین رحمت کی بارش برسا دے. نبی ہوتا ہے تو اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ فوراً دعا قبول ہوتی ہے. دعا مانگی، الہ العالمین رحمت کی برکھا برسا دے. مخلوق پریشان ہے، جانور پریشان ہے، کھانے کو اناج نہیں ہے، غلہ نہیں ہے. اللہ کی طرف سے وحی ہوئی کہ اے موسیٰ، اس مجمع کے اندر ایک بڑا گنہگار انسان ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے. اگر وہ اس مجمع سے نکل کر چلا جائے گا تو میں اپنی رحمت کی بارش برساؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع میں اعلان کیا کہ بھئی اللہ کا حکم ہے کہ اس مجمع میں کوئی گنہگار ہیں، اس کی وجہ سے یہ بارش رکی ہوئی ہے، وہ مجمع سے چلا جائے تاکہ اللہ کی رحمت کی برکھا برسنے لگے. وہ گنہگار دل میں اللہ سے معافی مانگنے لگا. الہ العالمین ساری زندگی گناہ کرتا رہا، ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا، تو نے مجھے کبھی ذلیل نہیں کیا، کبھی رسوا نہیں کیا. اے الہ العالمین، آج اتنے بڑے مجمع کے سامنے تو مجھے رسوا مت کر، میری آبرو بچا لے، میری عزت بچا لے، مجھے معاف کر دے. وہ جوان معافی مانگ رہا ہے اللہ سے، دل میں معافی مانگ رہا ہے. ادھر سے بادل آئے اور اس نے برسنا شروع کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب میں ہے کہ ابھی مجمع سے کوئی نکلا نہیں ہے اور یہ بارش کیسے برسنے لگی. پھر اللہ کے حضور عرض کرنے لگے، الہ العالمین ابھی مجمع میں سے کوئی نکلا نہیں، پھر یہ بارش ہو گئی. اللہ نے فرمایا کہ میرا اس بندے کے ساتھ کمپرومائز ہو گیا، میری اس بندے کے ساتھ صلح ہو گئی، میں نے اس کو معاف کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگی، الہ العالمین مجھے اس بندے کا نام تو بتا دیجئے، وہ بندہ کون ہے؟ اللہ فرمانے لگے، موسیٰ جب وہ گنہگار تھا تب میں نے اس کو رسوا نہیں کیا، اب تو وہ میرا محبوب بندہ بن چکا ہے، میرا دوست بن چکا ہے، اب میں کیسے اس کو رسوا کروں، کیسے ذلیل کروں. تو اللہ تعالیٰ بڑے جلدی راضی ہوتے ہیں، اتنے جلدی راضی ہوتے ہیں کہ ماں باپ بھی اتنے جلدی راضی نہیں ہوتے. 70 ماں ہوتی ہے، اس کی محبت سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں. تو موقع ہے ہمارے پاس کہ ماضی میں جو گناہ ہوئے ہیں اس کی معافی مانگ لے، اپنے اللہ کو راضی کر لے، ندامت کے 2 آنسو بہا لے. اللہ کو یہ ادا بندے کی بڑی پسند، بڑے سے بڑے پہاڑ جیسے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. درود شریف پڑھے اور دعا فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ گناہوں کی نفرت دل میں ڈال دے، نیکیوں کا عشق عطا فرما دے. اے اللہ گناہ کرنے سے زندگی میں بے برکتی، بے چینی ہوتی ہے. اے اللہ اس بے چینی سے ہماری حفاظت فرما، بے برکتی سے حفاظت فرما، نیکیوں کا عشق عطا فرما. گناہ کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہیں، نیکی کرنے سے آپ راضی ہوتے ہیں. اے اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے نفرت دے دے. اے اللہ گناہ کرنے سے بندہ جہنم کا مستحق بنتا ہے، ہماری حفاظت فرما لے. نیکی کرنے سے جنت کا مستحق بنتا ہے، ہمیں مستحق بنا دے. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار. اے اللہ ہم آپ سے آپ کی جنت کا سوال کرتے ہیں اور آپ کی جہنم سے پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ ہمیں بھی جنت کا داخلہ عطا فرما، ہمارے اہل و عیال، ہمارے والدین کو بھی جنت کا داخلہ عطا فرما. ہم سب کو عذاب جہنم سے، عذاب نار سے بچا لے، ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ رمضان کا بابرکت مہینہ اے اللہ آپ نے اس لیے عطا فرمائے کہ بندے مجھ سے مانگے، میری عبادت کرے. اے اللہ آپ دن رات دینے کے لیے تلے ہوئے ہیں، مانگنے والوں سے راضی ہوتے ہیں. اے اللہ ہم نے بھی آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، زبان میں وہ الفاظ نہیں کہ آپ سے مانگ سکے،
وہ آداب اور سلیقہ نہیں جو آپ سے مانگ سکے۔ اے اللہ ٹوٹا پھوٹا جو ہو سکتا ہے کر رہے ہیں، جھولی پھیلائی ہے خالی ہے، اے اللہ اس جھولی کو بھر دیجئے، عفو درگزر کی بھیک دے دے، بخشش کی بھیک دے دے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ انسان اعمال سے محروم ہوتا ہے، اے اللہ ایسے گناہوں سے ہماری نسلوں کی، اہل و عیال کی حفاظت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ رزق کے معاملے میں تیرے بندے دن رات محنت کرتے ہیں، پریشان ہیں، اے اللہ سب کو حلال طیب وسیع کشادہ روزی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرما، ہم سب کی زندگی میں برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دن رات میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے لیل و نہار میں برکت عطا فرما، گھروں میں برکتوں کی فضا قائم فرما۔ اے اللہ گھروں میں چین سکون اطمینان کا ماحول عطا فرما، دینداری والا ماحول عطا فرما۔ اے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و یقین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، اے اللہ ہم پر رحمتوں کی برکھا برسا دیجئے، ہمیں اپنی آغوش رحمت میں ڈھانپ لیجئے۔ اے اللہ ہم پر مہربان ہو جائیے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہم سے راضی اور خوش ہو جائیے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما۔ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا